بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان کو مشکل وقت کے بعد کامیابی دینا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسی علامتیں اور کچھ ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر انسان اکثر غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے دربار میں کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہج ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل سینچائی کرنا شروع کر دو تو عنقریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شادابی دے کر ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ہر طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بیماری جو تمہیں زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کھونے کا خوف یا جس کے پانے کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو یقیناً تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کرتے ہیں، تمہارے اجر کے پیمانے کو دگنا اور بھاری کرتے ہیں۔ جانتے ہو ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے وہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئے گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے، تمہیں بے حد حساب دینے کے لیے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے، آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جانتے ہو یہ کون سے 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ عنقریب تمہاری مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگے
تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان لو تسبیح تمہیں ایسے مشکل حالات سے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کھاتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیح تمہارے بدتر حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے اہم فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج تم لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہیں کر سکتا، تو اگر تم ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا یا تمہیں غلط سمجھا جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی دھتکار تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی کے آسرے پر زندہ رہنا سکھاتی ہے، اور لوگوں کی محتاجی سے تمہیں باہر نکال لاتی ہے۔ تمہاری زندگی کے برے تجربے ہی تمہیں رب کا قدردان بناتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب کا قدردان بن جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ایک نیا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جانتے ہو تمہیں عروج عطا کرنے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے جب تمہارے دل میں بار بار ایک ہی نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے، تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عنقریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو انسان رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے کل پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چھیننے پر دکھ نہ کرو، کسی حسرت اور ندامت میں ڈوبے نہ رہو۔ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار دے اور تمہیں عروج کی بلندیاں نصیب کر دے، اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ دیکھنا
میری آپ کی اور تمام مسلمانوں کی سب پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالی جلد دور فرما دیں گے۔